أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. پیچھے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے زناکاروں کے بارے میں کہا تھا کہ اگر وہ توبہ کریں، اپنے حالات درست کریں تو پھر ان سے اس سلسلے میں باس پرس نہ کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے توبہ قبول کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں. تو اس سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ توبے کے قبول کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اور ہر موڑ پر توبہ قبول کی جا سکتی ہے. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ وضاحت فرمائی ہے کہ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے اور کس کی قبول نہیں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی ہے. چنانچہ ارشاد ہے انما التوبۃ علی اللہ، اللہ تعالیٰ توبہ اس کی قبول کرتے ہیں للذین یعملون السوء بجہالہ، جو لوگ نادانی میں غلط کام کیا کرتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں. تو پہلی جو چیز بتائی کہ اللہ توبہ کس کی کرتے ہیں، کہا کہ وہ جو نادانی میں غلطی کر بیٹھتے ہیں. اب نادانی میں غلطی کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت علماء نے یہ کی کہ انسان گناہ کرتا ہے، شریعت کے خلاف جاتا ہے تو وہ نادانی کی وجہ سے جاتا ہے. وہ اگر اللہ سے یقیناً ڈرنے والا ہو، آخرت کا خوف پوری طرح سے اس کے دل میں بسا ہوا ہو، وہ کبھی جان بوجھ کر غلط کام کرنے کی جرات نہیں کر سکتا. یہ جو بھی کرتا ہے وہ دنیا کی محبت میں یا آخرت سے غفلت کی وجہ سے اپنی نادانی میں وہ غلط کام کر بیٹھتا ہے، چاہے کرتا عمدن ہے لیکن غفلت کی وجہ سے، آخرت سے دور ہونے کی وجہ سے، اس احساس کے دل سے ختم ہونے کی وجہ سے، یا اللہ کا ڈر جتنا ہونا چاہیے اتنا دل میں نہیں ہوتا، تو وہ اپنی حماقت کر بیٹھتا ہے اور کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے. تو کہا کہ ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی وہ توبہ کر دیتا ہے. اب جلد ہی توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے، موت سے پہلے توبہ کرنا، اس لیے کہ موت بالکل قریب ہے. کل ما هو آت قریب، ہر آنے والی چیز بالکل قریب ہے. تو موت جلد ہی آنے والی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے. تو اس لیے ایک تو آدمی کو ہر وقت موت کی یاد کرتے رہنا چاہیے، دوسرے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے.
تو دو چیزیں یہاں بتائی، ایک تو آدمی کو غلط کام کرنے سے حتی الامکان دور رہنا چاہیے، ایک سمجھدار آدمی وہ غلط کام نہیں کرتا، یہ اس کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ دوسری چیز، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تاب یتوب کے معنی اصلاً آتے ہیں رجوع کرنا۔ جب بندہ اپنے گناہ سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہوتے تھے، اب دوبارہ اپنی رحمت اس کی طرف موڑ دیتے ہیں، دوبارہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو کہا ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں کہ آدمی توبہ صدق دل سے کرتا ہے، پورے دل سے کر رہا ہے، اخلاص سے کر رہا ہے، یا ایسے ہی روا روی میں زبانی کر رہا ہے، اندر اس کا احساس نہیں ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ حکیمہ، لیکن ہر کام ہر فیصلہ حکمت سے کرتے ہیں۔ اب دوسری چیز بتائی، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جو مسلسل برے کام کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے، یعنی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، قال، کہتا ہے، انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ یعنی زندگی پر گناہ کرتا رہا، توبہ نہیں کرتا رہا، جب موت کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے، آخرت کے مراحل نظر آنے شروع ہو گئے، اب توبہ کرنے لگے، تب وہ توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اب ساری چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا، اب وہ مہلت ختم ہو گئی۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ہمارے عذاب کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ان کے ایمان کا، اس وقت کا ایمان، اس وقت کی توبہ کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں ما لم یغرغر، جب تک کہ غرغرے کی کیفیت نہ ہونی چاہیے، بالکل سانس اکھڑنے لگے، اب کوئی چیز آدمی پینے لگے تو اندر نہ جائے بلکہ باہر آنے لگے، اس کیفیت کو آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آخرت کے مناظر اس کے سامنے آنا شروع ہو گئے، اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے، تو اس وقت کے آنے سے پہلے جو توبہ ہوتی ہے وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس وقت کے آنے کے بعد، موت کی کیفیات کے شروع ہونے کے بعد جو توبہ ہوتی ہے وہ توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ پھر کہا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، جو کفر کی حالت میں مر جائے اب ان کی توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اعتداء کے معنی یہاں تیار کرنے کے معنی ہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتایا کہ توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب بندہ گناہ کرنے کے بعد فوراً یا کم از کم موت کے آثار کے نظر آنے سے پہلے توبہ کرے۔ دوسری چیز اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ گناہ کر کے مایوس نہ ہو، بلکہ جب بھی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ تیسری چیز یہ اللہ نے بتائی کہ جو انسان سمجھدار ہوگا، گناہ کرنا اس کے شائن شان اور مناسب نہیں ہے، گناہ کرنا یہ نادانی کی علامت ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جب آدمی بالکل موت کے آثار دیکھنے لگے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ پانچویں چیز، کفر میں آدمی مر جائے تو پھر اس کی توبہ کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمایا۔ من وآخر دعوانا